اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سخن کی محرک ہوئی ہے آج دعا، میرے سخن کی محرک ہوئی ہے آج دعا، دکھا رہی ہے میری فکر کو سراج دعا، پڑھا کے میری طرف دست احتجاج دعا، تخیلات سے ہے طالب خراج دعا۔ میرے خدا مجھے توفیق لب کشائی دے، میرے خدا مجھے توفیق لب کشائی دے، اسیر و وہم و گماں ہوں مجھے رہائی دے، اور دعا کی شرح کروں میری بساط نہیں، اتار دے میرے دل میں دعا کا نور یقین، بنا دے سہل میرے واسطے سخن کی زمین، اور سمیٹے بیٹھا ہے پر میری فکر کا شاہین، سمیٹے بیٹھا ہے پر میری فکر کا شاہین، اور میرے خیال کو لفظوں کے پر عطا کرتے، میری زبان کو فطرس کی ہم نوا کرتے، اور کشادہ کر دے میرے ذہن و دل کے دروازے، دکھا دے فکر کو علم و کلام کے جادے، عطا ہوں نہج البلاغہ کے کچھ گوہر زادے، سجا دے جو میرے ذوق سخن کے سجادے، خیال و فکر میں پہلو بدل رہی ہے دعا، زبان نوق قلم پر مچل رہی ہے دعا، اور دعا جو مانگتا ہے خوش نصیب ہوتا ہے، دعا کا لفظ دلوں کا خطیب ہوتا ہے، دعا کا رد عمل بھی عجیب ہوتا ہے، دعا سے بندہ خدا کے قریب ہوتا ہے، دعا سے دل کی کثافت کے داغ دھلتے ہیں، دعا سے معرفت رب کے باب کھلتے ہیں، اور دعا نماز ہے قرآن کی تلاوت ہے، دعا یقین ہے ایمان کی علامت ہے، دعا تجلی آئینہ صداقت ہے، دعا رسول تمنا امام حاجت ہے، اور در قبول پہ لے جا کے ہر ضرورت کو، یہ کھٹکھٹاتی ہے دروازہ مشیت کو، دعا ہدایت قرآن رب اکبر ہے، دعا وسیلہ عرفان رب اکبر ہے، دعا عطیہ فیضان رب اکبر ہے، دعا سفارت ایوان رب اکبر ہے، خدا کے رحم و کرم سے زبان کھولتی ہے، یہ بارگاہ الہی میں جا کے بولتی ہے، دعا خلوص عبادت کی ایک علامت ہے، دعا خلوص عبادت کی ایک علامت ہے، دعا عبودیت رب میں حسن نیت ہے، دعا عبودیت رب میں حسن نیت ہے، دعا خدا پہ بھروسے کی خاص صورت ہے، اور عنایت کو کچلتی ہے اپنی حکمت سے، دعا بچاتی ہے بندہ کو قبر و نخوت سے، اور دعا عبادتوں کا جسم بھی ہے سر بھی ہے، گلے امید بھی امید کا ثمر بھی ہے، سیاہ شب میں نمائندہ سحر بھی ہے، یہ مومنین کا حربہ بھی ہے سپر بھی ہے، جہاد نفس کے ہر مورچہ کی جان بھی ہے، بلا کی دھوپ پہ رحمت کا سائبان بھی ہے، دعا میں امر و نہی بھی ہے ان کے ابجد بھی، دعا میں درس عمل بھی ہے ذوق اسعد بھی، دعا میں عجز بھی ہے وقار مرشد بھی، دعا میں حمد خدا بھی ہے نعت احمد بھی، دعا اصول و فروعات کی ضیاء بھی ہے، یقین وحدت خالق کی آئینہ بھی ہے، دعائیں مانگو صریحی ہے حکم خالق کا، اسے پکارو سنتا ہے ہر نعیف صدا، وہی ہے ہر کس و ناقص کا مستجیب دعا، مگر ہے شرط طلب میں ہو خوف بیم و رجا، زبان پاک ہو الفاظ میں لجاجت ہو، قبولیت کا یقین ہو خلوص نیت ہو، دعائیں مانگو بطرز طریقہ احسن، درود اول و آخر کے درمیان ہو سخن، ہو پہلے اپنے لیے عرض مدعا کا جتن، تو پھر ہو مغفرت والدین ورود دہن، اور زباں خاموش نہ ہو مسلمین کے حق میں، ہو اختتام طلب مومنین کے حق میں، اور یہی طریقہ بزرگان حق نوا کا تھا، یہی طریقہ شہیدان با وفا کا تھا، اور یہی طریقہ اماموں کا اولیاء کا تھا،
یہی طریقہ رسولوں کا انبیاء کا تھا۔ طلب میں ہو وہ لگن دل پہ جو اثر کر جائے، زبان سے حرف جو نکلے تو آنکھ بھر جائے۔ اور یہی دعاؤں کی تہذیب ہے، یہی تنظیم، یہی اماموں کا انداز تھا بلا ترمیم، اور کلام پاک نے دی ہے ہمیں یہی تعلیم۔ دعائے نوح پڑھو یا دعائے ابراہیم، دعائے نوح پڑھو یا دعائے ابراہیم، خدا سے مانگ کے دیکھو تو اس طریقے سے قبول ہوگی یقیناً دعا سلیقے سے۔ اگر دعا کا سلیقہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، دعا حیات کا جادو نہیں تو کچھ بھی نہیں، دعا سے قلب کا رشتہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، دعا کا کوئی وسیلہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دعا ہی ابدیت عبد کی معامن ہے، دعا نمازوں کی مقبولیت کی ضامن ہے۔ مثال آدم و حوا کی رہنما بن کر، جناب نوح کی کشتی کی ناخدا بن کر، لب خلیل پہ ایک حرف التجا بن کر، دعا رہی ہے رسولوں کا اسلحہ بن کر، اور لب حبیب الہی پہ مسکرائی ہے، لب حبیب الہی پہ مسکرائی ہے، یہ ایک بار علی کے بھی کام آئی ہے۔ ایک ایسے دور میں جو دور تھا قیامت کا، اور ہر ایک سمت تھا ماحول خوف دہشت کا، مذاق اڑاتا تھا اسلام کی شریعت کا، تھا حملہ دی کے قوانین پر سیاست کا۔ امام وقت نے فکر رسا سے کام لیا، برائے حفظ شریعت دعا سے کام لیا۔ زمانہ پڑھ کے تو دیکھے صحیفہ سجاد ہے جس میں رشد و ہدایت کا ایک جہاں آباد، یہ خاص سید سجاد ہی کی ہے ایجاد، دعا پہ نشر شریعت کی ڈال دی بنیاد، رخ حیات بشر اس طرح نکھار دیا، دعا کے درس سے اخلاق کو سنوار دیا۔ ہر ایک حرف سے بحر علوم کا موتی ہے، ظرف لفظ میں مخفی خزانہ علمی، ہر ایک سطر ہے زوبار چادائے شرعی، ورق ورق پہ ہے مضمون نو کی جلوہ گری، اور صحیفہ ہے کہ سمندر ہے علم و حکمت کا، یہ شاہکار ہے سجاد کی امامت کا، یہ وہ امام ہے مظلوم و بے کس و ناچار، اسیر طوق و سلاسل پیادہ پا سالار، بلا کی دھوپ میں تھی زیر پا راہ پرخار، یوں حادثات سے گزرا پسے شہ ابرار، سوار اونٹوں پہ تھی بیبیاں برہے ناصر، پر آگے آگے تھا وہ خستتاً خمیدہ سر، یہ اس کا صبر تھا جو سختیوں کو جھیل گیا، وگرنہ وہ اسد کبریا کا پوتا تھا، برائے نصرت سرور جو تیغ اٹھا لیتا، تو کربلا کا مورخ کچھ اور ہی لکھتا، مگر خود اس کو مشیت نے فیصلہ کر کے جدل سے روک دیا تب میں مبتلا کر کے، علی تھا نام تو ہیبت بھی تھی علیانہ، اور تھا دل میں جوش ادائیں تھی سب شجاعانہ، بھرا تھا آب غضب سے نظر کا پیمانہ، شکن جبی پہ نمایاں تھی ذوالفقارانہ، اٹھا کے تیغ جو بازو دراز کرتے تھے تو ان پہ حضرت عباس ناز کرتے تھے، اٹھا کے تیغ جو بازو دراز کرتے تھے تو ان پہ حضرت عباس ناز کرتے تھے، جہاں میں آئے تو وہ دور تھا علی کا مگر، اور جمل کی جنگ میں الجھا ہوا تھا خیر سے شر، شریک جنگ تھے مردان زیغم داور، اور عجیب طرح سے دور رضائیت گزرا، ہجوم فکر میں عہد طفولیت گزرا، مگر بلطف مشیت حسین کا یہ پسر، سکون و صبر سے کرتا رہا حیات بسر، چچا سے باپ سے سیکھے شجاعتوں کے ہنر، اور نمایاں ہونے لگے خاندان کے جوہر، اور ضیاء سیرت و کردار کے ظہور کے ساتھ بلند ہوتا گیا قد و سن شعور کے ساتھ، ہٹی جو چہرے سے عہد طفولیت کی نقاب، تو سامنے تھا نگاہوں کے ایک شگفتہ شباب، کھلی ہوئی نظر آئی جمال رخ کی کتاب، اور ڈھلے تھے نور کے سانچے میں آرزوں کے گلاب، تھے خد و خال نبی کے جمال کی تصویر،
تھے خد و خال نبی کے جمال کی تصویر، اور عرب میں ان کی شجاعت کا ذکر ہونے لگا، بلندی قد و قامت کا ذکر ہونے لگا، زباں زباں پہ وجاہت کا ذکر ہونے لگا، اور سپاہ گری میں مہارت کا ذکر ہونے لگا۔ ہوئے کچھ ایسے نمایاں جری گھرانوں میں، شمار ہونے لگا ہاشمی جوانوں میں، شمار ہونے لگا ہاشمی جوانوں میں، اور کشادہ سینہ جگردار آہنی تیور، جبھی کے ختم رقم عزم زیغم داور، نکلتے گھر سے تو شمشیر رہتی زیب کمر، اگرچہ کھل نہ سکے ان کی تیغ کے جوہر، شجاعتوں کے کلو صاف سے مرصع تھے، ہر ایک رخ سے علی کا حسین مرقع پہ۔ ہوا جو سبت نبی سے سوال بیعت کا، ارادہ یہ تھا جنازہ اٹھے شریعت کا، عرب میں سکہ چلے دور جاہلیت کا، ہو محو نام و نشان تک محمدیت کا، بنی امیہ کا مقصد عیاں کیا جائے، اذاں سے نام محمد مٹا دیا جائے۔ حسین جانتے تھے کیا ہے مقصد باتیں، معاویہ تھا جنا مال بد کا عامل، اسے شریعت اسلام میں کرے داخل، مگر ہے شرط کی تائید شاہ وہ حاصل، حقیقتاً یہی منصوبہ خلافت تھا، اسی لیے شہیدی سے سوال بیعت تھا، اور حسین ابن علی تھے حسن کے بعد امام، سپرد ان کے ہوئی تھی حفاظت اسلام، انہی کے زیر نگی تھا شریعتوں کا نظام، وہ کیسے کرتے گوارا کہ دین ہو بدنام، کل انبیاء کی بذاتیں انہی کے ذمہ تھی، خدا کے دین کی دولت انہی کے ذمہ تھی، اٹھا کے صبر کے ہاتھوں میں عزم کی تلوار، اور وطن سے بحر سفر نکلے سید ابرار، اٹھا کے صبر کے ہاتھوں میں عزم کی تلوار، اور وطن سے بحر سفر نکلے سید ابرار، تھا قصد حکم شریعت کو آشکار کریں، بنائے کلمہ توحید استوار کریں، اور پدر کے ساتھ شریک سفر رہے عابد، سفر کے مسئلوں سے با خبر رہے عابد، چچا کے مشوروں میں معتبر رہے عابد، عمل سے باپ کے سینہ سپر رہے عابد، قدم رکے نہ کہیں ابتلا کی منزل میں، سفر تمام ہوا کربلا کی منزل میں، کمر بھی کھول نہ پائے تھے ٹھیک سے شبیر، کہ جمع ہونے لگا رن میں لشکرے بے پیر، عیاں تھا صاف کہ ہے شہ سے جنگ کی تدبیر، نہ ہم تک آ گیا نرغے میں دین حق کا امیر، غضب کی پیاس تھی گرمی کے دن تھے صحرا تھا، سبیل عاد پہ دشمن کا سخت پہرا تھا، بلا کے بن میں بھی ہمت جواں تھی عابد کی، زمین جرت دل آسماں تھی عابد کی، ہسا میں ولولائے برق پر تپاں تھی عابد کی، ہر ایک رخ سے شجاعت آیا تھی عابد کی، اور وغا کے جوش کو اپنے مگر دبائے رہے، رخ رضائے پدر پر نظر جمائے رہے، ادھر تھا خالق کل کو کچھ اور ہی منظور، وہ چاہتا تھا جہاں میں رہے خدا کا نور، کوئی ہو حق کا محافظ پسے شہ رنجور، وہ جس کے زیر نگی اس کے دین کا دستور، سواد ظلمت باطل کا سد باب کرے، وہ شام جا کے رخ ظلم بے نقاب کرے، یہ بات ہو گئی تھی طے بروز عہد الست، ہونا تو ان کے ہاتھوں یزیدیت کی شکست، غرور ظلم ملے خاک میں انہی کے بدست، عروج خیر کو ہو شر کی ہو قوتیں پس، سیاست اموی یوں کسے شکنجے میں، یزیدیت کا گرے باں ہو ان کے پنجے میں، اسی سے طے کرے عابد میں تب عیاں کر کے، انہیں جہاد سے روکا مشیت رب نے، تب ایسا تھا کہ جس نکلتے تھے جسم سے جھونکے، اور کھڑے بھی ہو نہیں پاتے تھے ذوف کے مارے، اضافہ ہوتا گیا یوں مرض کی شدت میں، دہم کی صبح کو عابد تھے غش کی حالت میں، ادھر تو دشت میں مردان حق تھے محو جہاد، شہید ہو رہے تھے شہ کے جانثار افراد،
اجڑتا جا رہا تھا شہ کا خانہ آباد، ادھر تھے خیمے میں بے ہوش سید سجاد، بمتقاضائے وصیت پڑے تھے غفلت میں، انہیں خبر بھی نہ تھی گھر ہے کس مصیبت میں، اور قریب عصر انہیں پہلی بار ہوش آیا جب آئے رخصت آخر کو سید والا، پھوپھی نے بڑھ کے بھتیجے کو غش سے چونکایا، عجیب حال میں بیٹے نے باپ کو دیکھا، یہ لگ رہا تھا کہ خیمہ میں ایک شاہی پر سفید سا کوئی طائر کھڑا ہے بالی پر، اور بدن پہ تیروں کے نیزوں کے زخم کھائے ہوئے، جگر پہ چاہنے والوں کے داغ اٹھائے ہوئے، لہو کے اشک رخے صبر پر بہائے ہوئے، حسین چپ کے کھڑے تھے نظر جھکائے ہوئے، ہزار کرب کا عالم لبے خاموش پہ تھا، ادائے فرض امامت کا بار دوش پہ تھا، پسر کو کر کے مخاطب یہ بول شاہ انام، تم ہی ہو بعد میرے کائنات کن کے امام، ہو تم ہی آج کے دن سے محافظ اسلام، تم ہی سے سلسلہ نور حق کو ہوگا دوام، تھی آزمائش تیغ و گلو ہمارے نام، اب اس کے بعد ہے سب امتحان تمہارے نام، کریں گے قید تمہیں میرے بعد اہل جفا، خیام لوٹیں گے چھینیں گے بیویوں کی رضا، نہ رحم کھائیں گے بچوں پہ بھی ستم بیچا، اور زباں سے کچھ بھی نہ نکلے سوائے شکر خدا، اذیتوں کا سفر لاکھ کچھ کہے بیٹا، لبوں پہ شکر خدا ہی صدا رہے بیٹا، لبوں پہ شکر خدا ہی صدا رہے بیٹا، تمہیں کو اب میرے مقصد کو عام کرنا ہے، نظام ظلم کا قصہ تمام کرنا ہے، لہو کو سرخی اخبار شام کرنا ہے، لہو کو سرخی اخبار شام کرنا ہے، اور خدا کے دین کا رائج نظام کرنا ہے، جو حق پہ پردے پڑے ہیں انہیں اٹھانا ہے، اندھیری فکروں کو نور سحر دکھانا ہے، تو خود کو رب اعلیٰ کی پناہ میں رکھنا، تو خود کو رب اعلیٰ کی پناہ میں رکھنا، نہ حرف شکوہ کوئی اشک و آہ میں رکھنا، فقط رضا الہی نگاہ میں رکھنا، تمام کنبے کے حق میں وصیتیں کر کے حسین ہو گئے رخصت نصیحتیں کر کے، ادھر جہاز پہ نکلے حسین ابن علی، ادھر جہاز پہ نکلے حسین ابن علی، مریض تب پہ ادھر پھر ہوئی غشی تاری، بوقت عصر اچانک زمین لرزنے لگی، گہن میں آ گیا سورج سیاہ آندھی چلی، امام نے سوئے مقتل یہ چونک کر دیکھا، طویل نیزہ پہ بابا کا اپنے سر دیکھا، جب اختتام ہوا شاہ کی شہادت کا، لہو بھی بہہ چکا انسان کی شرافت کا، جب اختتام ہوا شاہ کی شہادت کا، لہو بھی بہہ چکا انسان کی شرافت کا، تو دور آ گیا سجاد کی امامت کا، اب امتحان تھا عابد کی استقامت کا، جو جلتے خیموں کی چنگاریوں میں شام ہوئی، تو ایک شکر کے سجدے میں شب تمام ہوئی، سحر کچھ ایسی ہوئی 11ویں محرم کی، شعائے مہر تھی پوشاک پہنے ماتم کی، برہن لاشوں میں چادر کھڑی تھی شبنم کی، صبح نسیم میں آہے تھی شاہ کے غم کی، تھا کون دیتا سہارا جو غم کے ماروں کو، ہوائیں دے رہی تھی پرسا سوگواروں کو، اٹھایا شکر کے سجدے سے جب امام نے سر، تو سرخ سرخ نظر آئی کربلا کی سحر، بہے تھے خون کے آنسو فلک سے صحرا پر، فضا میں خون کی بو تھی زمین تھی خون میں تر، ارے پڑے تھے لاشیں بے سر جگہ جگہ رن میں، لہو کے تھالے چھپائے تھے جن کو دامن میں، اور صراط مقصد شہ پر نظر جمائے ہوئے، حسینیت کا علم دوش پر اٹھائے ہوئے، غم حسین کو سینہ سپر بنائے ہوئے، اسیر ظلم اٹھا اسلحے سجائے ہوئے، اور بساط شام کو خطبوں سے روندنے کے لیے، لبوں پہ برق تکلم تھی گونجنے کے لیے، اور گلے میں توق
شیراں سے جھکی رہی گردن، کمر خمیدہ تھی بھاری تھا لنگر آہن، پڑی تھی پاؤں میں بیڑی تھی بازوؤں میں رسن، اور کلائیوں میں تھی ہتکڑی بدن میں تکن، دلو جگر میں مگر ہاشمی حرارت تھی، جبی پہ جلوہ فگن حیدری جلالت تھی، ثبات پاک مخالف ہزار چالے تھے، سفر میں مثل جرس بے کسوں کے نالے رہے، ردائے صبر مگر فرق غم پہ ڈالے رہے، ستون عزم بندھے ہاتھوں سے سنبھالے رہے، جو سختیوں کا سفر آخرش تمام ہوا تو قصر شام کے دروازے پر قیام ہوا، یہ عذر کر کے کہ دربار سج رہا ہے ابھی، در ورود پہ ٹھہرا دیے گئے قیدی، زمین جل رہی تھی دھوپ تھی قیامت کی، نہ سائباں تھا سر پر نہ امن کی جا تھی، اسی طرح کئی گھنٹوں کے بعد آخر کار ہوا یہ حکم کہ قیدی ہو داخل دربار، آیا تھی حکم میں باطل پرست خوددار آئی، یہ سب تھی دور جہالت کی کار فرمائی، اور دکھانا چاہتا تھا ظلم اپنی دارائی، اندھیرا چاہتا تھا روشنی کی رسوائی، یزید اپنے سبھی زخم بھرنا چاہتا تھا، وہ اپنی فتح کا اعلان کرنا چاہتا تھا، سجاج ظلم نے دربار شام کا میدان، مقابلہ گیا ستے نبی کا راحت جاں، جلو میں اپنے لیے فوج مرضی یزداں، لبوں کی نیام میں پوشیدہ کر کے تیغ زباں، اسیر توق و سلاسل امیر صدر حسین، سکو سے داخل میدان ہوا حزبر حسین، یزید تخت نما فیل پر سوار ادھر، پیادہ پا تھا زمین پر علی کا شیر ادھر، غرور نخوت شاہی کا خود سر پر، ادھر تھی فرق پہ دستار عزم جلوہ گر، ادھر تھا خلت ذری میں گمرہی کا امام، ادھر لباس قناعت میں حق روی کا امام، یزید اہل حرم سے یوں ہم کلام ہوا، خدا کا شکر کہ یہ مارکا تمام ہوا، تمہارے کنبے کا مقتل میں قتل عام ہوا، جہاں میں تم ہوئے بے نام میرا نام ہوا، حسین ابن علی نظر انتقام ہوئے تو میرے بدر کے مقتول شاد کام ہوئے، ہوئی جو طنز کے تیروں کی بارش پیغام، مزاج وارث شیر خدا ہوا برہم، گرج کے بولا تو تھرا گئی بساط ستم، یزید ہو گیا چپ سن کے لہجائے زیغم، وہ روب تھا کہ لرز اٹھے پائے تخت یزید، زمین بوس نظر آیا اوج بخت یزید، تھا غیظ میں اسد کردگار کا پوتا، مگر سکون سے لفظوں کو تول کر بولا، وہ کینہ بدر و احد کا تھا تیرے دل میں چھپا، وہ تو نے کر دیا ظاہر خدا آج خوب کیا، مجھے بھی حق دے کچھ اپنے دفاع میں میں بولوں، مجھے بھی حق دے کچھ اپنے دفاع میں بولوں، تیرے بیان کو میزان عدل میں تولوں، ہزار ہیل و حوالوں کے بعد آخر کار ملی اسیر ستم کو اجازت گفتار، سنبھالے ہاتھوں سے زنجیر عابد بیمار، ہوئے وقار سے منبر پہ جا کے جلوہ بار، اور لبے خاموش پہ عکس کلام صامت تھا، تمام مجمع دربار شام ساکت تھا، خدا کی حمد و ثنا سے کیا شروع یہ کلام، اور نبی کو پیش کیا تحفہ درود و سلام، پھر اس طرح سے رجز خواں ہوا یہ حق کا امام، جو جانتے نہیں مجھ کو وہ سن لے میرا نام، حسین ابن علی شاہ لافتہ کا بیٹا ہوں، حسین ابن علی شاہ لافتہ کا بیٹا ہوں، علی ہے نام ولی خدا کا پوتا ہوں، ملی ہے خیر سے اللہ کی رضا ہم کو،
ازل کے دن ہی سے خالق نے چن لیا ہم کو، ہر ایک صفت میں کیا اس نے مصطفیٰ ہم کو، عطا کیا ہے شہادت کا مرتبہ ہم کو، اور بنا کے اول مخلوق عرش نور اس نے، ہر ایک رجس کو رکھا ہم سے دور اس نے، دلیل احسن خلقت ہمارا کنبہ ہے، زمیں پہ معدن عصمت ہمارا کنبہ ہے، خدا کا مرکز نعمت ہمارا کنبہ ہے، امین ختم رسالت ہمارا کنبہ ہے، تمام خلق میں خالق نے ہم کو عزت دی، غدیر خم میں خدا نے ہمیں امامت دی، جو یوں امام نے منبر پہ اپنے لب کھولے تو یوں لگا کہ علی اپنے نہج میں بولے، نکل پڑی صفے الفاظ اسلحے تولے، نکل پڑی صفے الفاظ اسلحے تولے، اور لسان عابد بیمار نے وہ کام کیا کہ ذوالفقار علی نے اسے سلام کیا، ذرا سی دیر میں کانپ اٹھا شام کا دربار، اور دکھائی دینے لگے انقلاب کے آثار، یزید میں نہ رہی جبکہ جرت گفتہ، تو اس نے اپنے مؤذن کو دی صدا ایک بار، جواز کچھ نہ تھا بے وقت کی اذان کے لیے، یہ ایک بہانہ تھا کچھ دیر کی اما کے لیے، امام چپ ہوئے تکبیر کی صدا سن کر، مگر جو نام محمد لیا مؤذن نے تو پھر امام مؤذن کو ٹوک کر بولے، ٹھہر جا تجھ کو ان سے ہے محمد سے، بتا یہ کون جن کا بڑی عقیدت سے اذان میں نام لیا جا رہا ہے عزت سے، یہ کون ہیں جو ہر ایک صفت میں ہیں امجد ہیں، نگاہ خالق اکبر میں عبد ارشد ہیں، وہ پاک ذات ہے محمود یہ محمد ہیں، یزید بول یہ تیرے ہیں یا میرے جد ہیں، اگر تو اپنا کہے گا تو جھوٹ بولے گا، جو میرے جد ہے تو پھر یہ سوال اٹھے گا، رسول زاد کو کیوں قتل تو نے کر ڈالا، نبی کی آل پہ کیوں بے سبب ستم ڈھایا، کیوں ان کے اہل حرم کو اسیر ظلم کیا، تو کلمہ پڑھتا ہے جس کا اسی کو تڑ پایا، یقین کر کے تیری فکر پست ہے ظالم، یہ تیری فتح نہیں ہے شکست ہے ظالم، ہوئی جو لفظوں کے دربار شام پر یلغار، دکھائی دینے لگے حق کی فتح کے آثار، اور یزید تخت سے گھبرا کے اٹھ گیا ناچار، وہ کرتا کیا کوئی چارہ نہ تھا سوائے فرار، وہ اپنے پیچھے نشان شکست چھوڑ گیا، جو شامیوں کے بتے تمکنت کو توڑ گیا، امام اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے، اسیر ہو کے بھی سرخیل انقلاب ہوئے، جو اصل قاتل سرور تھے بے نقاب ہوئے، حسین آج حقیقت میں فتح یاب ہوئے، حسین آج حقیقت میں فتح یاب ہوئے، مصیبتوں کا مگر احتساب کون کرے، جو غم اٹھائے ہیں ان کا حساب کون کرے، اور خیام شہ کی وہ تاراجیاں پسے شبیر، وہ ریسما ستم میں بندھے صغیر و کبیر، وہ شام و کوفہ میں آل رسول کی تشہیر، اور قدم قدم پہ اذیت نفس نفس تعذیر، اب وہ پاپ آدھا سفر خارزار راہوں پر، فضاؤں کا وہ سچکنا اسیر آہوں پر، اور بغیر چھت کے وہ چھوٹا سا مختصر زنداں، جہاں نہ دھوپ سے راحت نہ اوس سے تھی اما، وہ حبس تھا کہ لبوں پر ٹکی ہوئی تھی جاں، نہ لیٹنے کی جگہ نہ فرش کا ساما، ارے گلے میں توق تھا گلے میں توق تھا، پاؤں میں سلاسل تھی، سکون سے بیٹھنے میں بھی ہزار مشکل تھی، کسے خبر ہے کہ زندہ میں غم سہے کیا کیا، بہن سکینہ کو دم توڑتے ہوئے دیکھا، اسے بندھے ہوئے ہاتھوں سے اپنے دفنایا، ہجوم غم میں دیا ماں رباب کو پرسا، ارے ہجوم غم میں دیا ماں رباب کو پرسا، نہ سیر آب و غذا سے کبھی ہوئے قیدی، بس آب شکر سے لبتر کیے رہے قیدی، یوں ایک سال اسیری میں کس طرح گزرے
امام وقت پہ کیا کیا گزر گئے صدمے، بشر میں اتنا کہاں غم کے اپنے لب کھولے، تصور اس کا پیغمبر بھی کر نہیں سکتے، ستم کی قید سے تقدیر تو چھڑا لائی، ارے ستم کی قید سے تقدیر تو چھڑا لائی، مگر غموں سے رہائی نہ عمر بھر پائی۔ گئے جو خدمت مولا میں ایک دن منہار، تو دیکھا شدت گریا سے ہے امام نڈھال، وضو کا پانی ہے چلو میں غم سے ہے بے حال، ہوا جب دیکھ کے منہال کو شدید ملال، ادب سے بولے یہ غم تو بھلا نہ پائیں گے، کہاں تک آپ یوں ہی اشک خون بہائیں گے، کہاں تک آپ یوں ہی اشک خون بہائیں گے، یہ سن کے اور ہوا حال غیر مولا کا، تڑپ کے بولے کہ انصاف تم نے بھی نہ کیا، خدا نے بخشے تھے یعقوب کو پسر 12، اور نظر سے دور ہوا تھا بس ایک ہی بیٹا، یہ جانتے تھے کہ زندہ ہے پھر بھی آہب دل، کچھ اتنا روئے کہ بینائی ہو گئی زائل، ہمارے گھر کے تو 18 بے مثال افراد شہید ہو گئے، بے جرم بے خطا ناشاد، اجڑ کے رہ گیا ایک دن میں خانہ آباد، نہ اس طرح سے ہوا ہوگا کوئی برباد، ارے ہمارے واسطے یہ غم عظیم تر غم ہے، ہزاروں سال بھی ہم ان پہ روئیں تو کم ہے، یہ کہہ کے پھر یوں ہی منہال نے تسلی دی، شہادتیں تو ہے میراث آپ کے گھر کی، تو بولے سچ ہے مگر کیا یہ بے ردائی بھی ہم اہل بیت کی میراث میں ہے لکھی ہوئی، ہماری ماؤں کو بہنوں کو یوں ستایا جائے، ارے ہماری ماؤں کو بہنوں کو یوں ستایا جائے، بہن سر انہیں بازاروں میں پھرایا جائے، اور پڑی تھی شام میں جانے کون سی افتاد، بھلا سکے نہ جسے عمر بھر کبھی سجاد، تڑپ تڑپ گئے مولا جب آئی شام کی یاد، خدا سے مانگی دعائیں مگر نہ کی فریاد، ہمیشہ فرض سے عہدہ برا بھی ہوتے رہے، قدر کے غم میں بھی 40 سال روتے رہے، جو پوچھتا کوئی سب سے زیادہ غم کا مقام، لبے امام پہ آتا تھا بار بار الشام، لبے امام پہ آتا تھا بار بار الشام، کسی نے پوچھی جو روداد کلفت و آلام، تو رو کے کہتے نہ پوچھو ان مصیبتوں کے نام، میں کیا بتاؤں جگر تیرا کانپ جائے گا، میں کیا بتاؤں جگر تیرا کانپ جائے گا، مجھے خبر ہے تو برداشت کر نہ پائے گا، مجھے خبر ہے تو برداشت کر نہ پائے گا، نہ جانے کیسے مسلمان تھے کیا عقیدہ تھا، اور کبھی نہ آل پیغمبر پہ ان کو رحم آیا، بنی امیہ نے مظلوم کو نہ جینے دیا، انہیں بھی زہر دغا سے شہید کر ڈالا، جو کینہ کل تھا وہی آج بھی حسینے میں، جو کینہ کل تھا وہی آج بھی حسینے میں، لہب پہ سایہ نہ رہنے دیا مدینے میں، لہب پہ سایہ نہ رہنے دیا مدینے میں، قلم کو روک لے طیب بسب برائے خدا، نڈھال غم سے ہو جا رہے ہیں اہل ولا، یقین ہے مجلس غم میں شریک ہے زہرا، سمیٹنے کے لیے مومنوں کے اشک زہرا، بس اب خاموش کے سینے سے دل نکل نہ پڑے، بس اب خاموش کے سینے سے دل نکل نہ پڑے، اور تیرے قلم کے دہن سے لہو ابل نہ پڑے، تیرے قلم کے دہن سے لہو ابل نہ پڑے، تیرے قلم کے دہن سے لہو ابل نہ پڑے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔